أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے حصہ دوم کورس 2 صفحہ 3 اشارہ بی کے کلاس میں خوش آمدید۔ آج ہم انشاءاللہ تیسرے صفحے کا دوسرا حصہ پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے آئیے دیکھتے ہیں ایک پارے کو ہم نے 4 حصوں میں تقسیم کیا اور ہر حصے میں 5 صفحے ہیں۔ پہلے 5 صفحے 1 سے 5 ہم اس وقت QC2 میں پڑھ رہے ہیں، جس میں 1 سے 37 تک 37 آیتیں ہیں۔ اس سے اگلے 5 صفحے صفحہ 6 سے 10 انشاءاللہ ہم QC3 میں پڑھیں گے، جس میں 38 سے 76 تک 39 آیتیں ہیں۔ اور اس سے اگلے 5 صفحے صفحہ 11 سے 15 انشاءاللہ ہم QC4 میں پڑھیں گے، جس میں 77 سے لے کر 105 تک 29 آیتیں ہیں۔ اور آخری 5 صفحے صفحہ 16 سے 20 انشاءاللہ ہم QC5 میں پڑھیں گے، جس میں 106 سے لے کے 171 تک 36 آیتیں۔ اس طرح پہلے پارے میں مجموعی طور پر 141 آیتیں ہیں سورۃ البقرہ کی، جو انشاءاللہ QC5 میں مکمل ہوں گے۔ تو آئیے QC2 کے صفوں کو جو ہے انگلیوں پہ رکھتے ہیں۔ پہلے صفحے کے اشارے کیا ہیں آپ لوگ دہرا دیجئے جی۔ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات۔ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات۔ اور دوسرے صفحے کے اشارے کیا ہیں؟ کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بیوقوف لوگ، دو رخے لوگ۔ کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بیوقوف دو رخے۔ ان کے مختصر اشارے کیا ہیں پہلے صفحے کے؟ تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ اور دوسرے صفحے کے مختصر اشارے کیا ہیں؟ کافرین، منافقین، فسادی، دو رخے۔ کافرین، منافقین، فسادی، دو رخے۔ تو چلتے ہیں جی تیسرے صفحے کی طرف۔ تیسرا صفحہ جو ہے اس کا پہلا اشارہ ہے آگ کی مثال، دوسرا اشارہ ہے بارش کی مثال، تیسرا اشارہ ہے قرآن کی دعوت، اور چوتھا اشارہ ہے قرآن کا چیلنج۔ تو آئیے ان کو بھی انگلیوں پہ رکھ کے دیکھتے ہیں۔ ہاں جی، تیسری انگلی پہ رکھیے انہیں۔ آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج۔ آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج۔ اور یہ تیسرے صفحے کے مختصر اشارے کیا ہیں؟ آگ، بارش، دعوت، چیلنج۔ آگ، بارش، دعوت، چیلنج۔ تو چلتے ہیں جی، آج ہم نے جو ہے تیسرے صفحے کا دوسرا اشارہ پڑھنا ہے۔ پہلا اشارہ جو ہے اسے دیکھ لیتے ہیں، آگ کی مثال، اور اس کی حوالے کی آئی تھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم۔ اور آج کا اشارہ جو ہے دوسرا اشارہ ہے بارش کی مثال، اور اس کی ریفرنس آیت ہے او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورد وبرق۔ تو دوسرا اشارہ کیا تھا؟ بارش کی مثال۔ اور پچھلی آیتوں سے اس کا تعلق کچھ یوں ہے کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پکے منافقین کی مثال دی تھی جو حق کی طرف واپس نہیں لوٹیں گے۔ یہاں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مثال بیان کر رہا ہے جن کے حق کی طرف لوٹنے کا امکان ہے۔ تو یہ آج کی آیت ہے، بلکہ 2 آیتیں ہیں۔ آپ میں سے جو پڑھنا چاہے پلیز اسے پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت
واللہ محیط بالکافرین یکاد البرق یخطف ابصارهم كلما عاد عليهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. ترجمہ: یا جیسے بارش آسمان سے جس میں اندھیرے ہوں اور گرج اور چمک، وہ ڈالتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں کڑک کی وجہ سے، موت کے ڈر سے، اور اللہ گھیرے ہوئے ہے کافروں کو. قریب ہے کہ بجلی اچک کے ان کی آنکھوں کو جب بھی چمکتی ہے ان پر وہ چلنے لگتے ہیں اس کی روشنی میں، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے ان پر کھڑے رہ جاتے ہیں. اور اگر چاہتا اللہ تو ضرور چھین لیتا ان کی سماعت کو اور ان کی بصارت کو، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. جزاک صدق اللہ خیر. اللہ اب العظیم. برادر آئیے چلتے ہیں الفاظ کی شناخت کے لیے. آج کی آیتوں میں پہلا لفظ ہے او. او جو ہے یہ حرف عطف یعنی حرف ہوتا ہے. کا جو ہے یہ بھی حرف ہے. سیب بن، سیب بن جو ہے دیکھیں دو زیر سے پہچان لیا ہم نے کہ یہ اسم ہے، تنوین ہے. من حرف جر ہے، اور تو اس کے بعد کیا آئے گا؟ اس میں مجرور. تو السماء اس میں مجرور ہے. ویسے بھی الف لام سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ یہ کیا ہے؟ اسم ہے. لیکن اس میں ایک خاص چیز ہے، وہ یہ کہ السماء جو ہے یہ مونس میں استعمال ہوتا ہے. فی حرف جر، اس کے بعد ہی جو ہے ضمیر اس میں مجرور آ رہا ہے. فی ہی جار مجرور. ظلماتن، یہ تن کے اوپر جو دو پیش ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ اسم ہے. لیکن اس سے بھی اہم بات کیا ہے؟ یہ الف تاخیر میں جو آ رہا ہے یہ بتا رہے ہیں یہ مونس کی جمع ہے. ظلمہ کی جمع ظلمات. اس کے بعد واو. واو جو ہے حرف ہوتا ہے. رد ان، رد ان پہ دیکھیں دو پیش ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ تنوین والا لفظ ہے، کیا ہے؟ اسم ہے. وا پھر حرف ہے. برکن، اس پہ بھی تنوین دو پیش آ رہے ہیں تو یہ اسم ہے. یجعلون، جی یہ آپ لوگ بتائیے یجعلون اسم فعل حرف میں سے کیا ہو سکتا ہے؟ فعل ہے. فعل مضارع. ہے. تو اگر سوال مضارع. ہے کون سا فعل ہے؟ مضارع ہے. مضارع ہے تو کون سا جعل. ہے؟ جمع غائب کا صیغہ. اس میں یہ جو واو ہے، یہ واو جو ہے یہ ظاہر کر رہا ہے ہم کو، ضمیر کو. یا اور واو نون دونوں علامتیں ہیں. یا جو ہے مضارع کی علامت ہے، واو نون جمع کی، ان دونوں کو ہٹا دیں تو ہمارے سامنے مادہ کے تین حرف جیم این لام آ جاتے ہیں. تو ہمیں پتہ ہے جیم این لام سے کیوسی میں ہم نے پتا جعلا یا جالو اجعل، اور یہ باب فتح سے آتا ہے. اس کے بعد ہے اصابیہ ہم. ہم جو ہے ضمیر اس سمے اسے ہٹا دے. اصابیہ یہ کیا ہو سکتا ہے اسم فعل حرف میں سے؟ اسم. یہ اصل میں جمع کا اسم ہے، اس لیے ہمیں عجیب سا لگ رہا ہے. اس پہ ایک تو اسم کی کوئی علامت نہیں ہے، تو اس کو آپ نے ایسا سچ یاد کر لینا ہے اصابیہ. ابھی ہم اس کی جمع اور واحد بھی دیکھیں گے آگے چل کے. فی جو ہے حرف جر. اب ہے ازانی ہم. ہم جو ہے ضمیر اسم ہے، اس کو تو ہم نے ہٹا دیا. اب ازانی جو ہے یہ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ اسم. اسم ہے. کیوں؟ اس کے سامنے جر لگا ہوا ہے، حرف جر ہے فی، تو اس کے بعد اس میں مجرور آئے گا. تو اذانی جو ہے یہ اذن کی جمع ہے. اذان یعنی یہ کان، عضو کو کہتے ہیں، یہ اسم ہے. من حرف جر ہے. السوائے کی، من کے بعد اس میں مجرور ہوتا ہے، یہ اس میں مجرور ہے زیر کے ساتھ. لیکن اگر یہ بھی من نہ بھی ہوتا تو الف لام سے ہم پہچان لیتے کہ یہ کیا ہے؟ یہ ایک اسم ہے. آگے دیکھیں ہزارہ. اب ہزارہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ اسم فعل حرف میں سے کیا ہوگا؟ فعل ہوگا. فعل ہے. یاد رکھیں اگر تین حرف والا کوئی بھی لفظ آئے اور تینوں پہ زبر ہوں تو یہ ماضی کے فعل کی نشانی ہوتی ہے. کیوں؟ ماضی کے فعل میں پہلے حرف اور دوسرے حرف پہ زبر ہوتا ہے، اور درمیان والے پہ کبھی زبر، کبھی زیر، کبھی پیش ہوتا ہے. جیسے کرومہ میں پیش ہوتا ہے، جیسے سمیہ میں زیر ہوتا ہے. لیکن فتح، نصرہ، دربہ میں تینوں میں جو ہے زبر ہوتے ہیں تینوں. تو یہ جو ہے ہزارہ انہی میں سے کسی کے پیٹرن پہ آئے گا. یہ کیا ہے؟
ماضی کے فعل کی نشانی ہے۔ آگے ہے جی الموتی، الموتی الف لام سے پتہ چل گیا اسم ہے، واو حرف ہے، اللہ اس میں جلالہ ہے، اس کو ویسے یاد رکھیں کہ اس میں جلالہ۔ آگے جی محیطن، محیطن پہ دو پیش آگے، اس سے پتہ چل گیا ہمیں یہ کیا ہے جی اسم ہے۔ بی جو ہے حرف جر، تو بی حرف جر کے بعد ہمیشہ اس میں مجرور ہوتا ہے، تو الکافرین کیا ہے یہ مجرور ہے۔ دیکھیں کافر کی جمع ہوتا ہے کافرونا، یہ تو دو پیش والا، کافرینا دو زبر والا ہوتا ہے، کافرینا دو زیر والا۔ اب یہ کافرینا دو زبر دو زیر والے دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ زبر یہ زیر ہے؟ یہاں اس میں آپ کو صاف پتہ چل رہا ہے کہ حرف جر کے بعد جو ہے زبر والا لفظ نہیں آئے گا، مجرور زیر والا آئے گا، تو لہذا الکافرینا آپ پکے یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جر کی حالت میں ہے، یعنی زیر والی حالت، کافرونا کافرینا کافرین، تو یہ الکافرین کیا ہے زیر والی حالت میں ہے۔ کیوں؟ اس سے پہلے حرف جر بھی لگا ہوا ہے۔ یکادو، یکادو کیا ہے جی؟ اسے دیکھیں اس میں بھی علامت نظر آ رہی ہے، مضارع کا فعل ہے۔ مضارع کی علامت ہے، مضارع کا فعل ہے، یا کو ہٹا دیں، کاف الف دال، یہ جو ہے کادا یقیدو کی، یہ زیادہ کے وزن پہ ہوتا ہے، زیادہ والا پیٹرن ہے۔ آگے جی البرکو، البرکو الف لام سے پتہ چل گیا اسم ہے۔ یختفو، جی اس کو پہچانیے، یختفو کیا ہے؟ فعل مضارع، فعل مضارع ہے، اور یہ جو ہے تین حرفی ہے، یا کو ہٹا دیں گے تو ہمارے پاس مادہ کے حروف خاطافا ہے، خطافا یختفو اختف، یہ جو ہے تین حرفی ثلاثی مجرد کا فعل ہے۔ آگے اب سارا ہم جو ہے ضمیر اسم ہے، پہلے تو اسے ہٹا دیں۔ اب سارا کو جو ہے سوچئے یہ کیا ہو سکتا ہے اسم فعل حرف میں سے؟ اسم، یہ اسم ہے، بصر کی جمع بصارت سے جو ہے ابصار جمع کے معنی میں آ رہا ہے۔ آگے دیکھیں کلما، کلما جو ہے اس کو ایسا سچ یاد کر لیجئے کہ یہ اسم کے طور پہ آتا ہے، دو کے لیے، یہ دو کو ظاہر کرتا ہے ویسے، لیکن یہاں پہ اس کے معنی کچھ اور ہوں گے، وہ ہم ترجمے میں دیکھیں گے۔ آگے جی ادا، ہاں ادا کے بارے میں فرمائیے، اسم فعل حرف میں سے کیا ممکن ہے؟ فعل، فعل ہے، یہ چار حرفی فعل ہے، مزید فی کا ہم آگے اسے QC3 میں پڑھیں گے۔ لاہم، لا حرف جر، ہم جو ضمیر اسم مجرور، لاہم جار مجرور۔ ما شو، ما شو جو ہے یہ کیا ہے بھائی؟ فعل ماضی، ماضی کا فعل ہے، کیوں؟ آخر میں واو الف آ رہا ہے، جب بھی واو الف آئے گا یا تو وہ ماضی کا فعل ہوگا یا امر ہوگا، تو ہم اس کو کیسے پہچانتے ہیں؟ مشا، مشو، مشیتا، مشیتو، مشیتو، مشینا، یہ ماضی کا فعل ہے۔ یمشی، یمشونا، تمشی، یہ مضارع ہے۔ امشی، امشو، لا تمشی، دیکھیں امشی، امشو، اس میں حمزہ نہیں آ رہا ہے، اس لیے یہ امر والا نہیں ہے، یہ امشو جمع والا نہیں ہے، لہٰذا یہ ماضی کا ہے۔ تو واو الف جو ہے اس سے آپ ہمیشہ پہچانتے ہیں فعل ماضی کا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ امر جو ہوتا ہے اس کے آخر میں بھی واو الف ہوتا ہے، جیسا افعل سے افعلو، اجل سے اجعلو، مشا سے امشا سے امشو وغیرہ۔ آگے فی حرف جر، ہی جو ہے ضمیر اسم، فی ہی جار مجرور، وا حرف، ازا، ازا جو ہے یہ پھر اسم ہے، ظرف ہے، ہم نے پڑھا ہے دو ہی ہوتے ہیں، از اور ازا، دونوں کو ہم جو ہے اسم لیں گے۔ ایڈوانس لیول پہ جا کے ہم دیکھیں گے، اچھا یہ جو ہے حرف کی جگہ بھی کبھی کبھی آتے ہیں۔ ازلما، ازلما جو ہے یہ بتائیے اسم فعل حرف میں سے کیا لگ رہا ہے؟ فعل، فعل، ہاں اسلم یہ کے پیٹرن فعل پہ، ہے، چار حرفی ہے، لہٰذا اسے چھوڑ دیں، اسے ہم چار حرفی جتنے بھی آئیں گے، 5 حرفی آئیں گے، 6 حرفی، ان کو ہم QC3 میں پڑھیں گے۔ اللہ، اللہ حرف جر ہے، ہم ضمیر اسم مجرور ہے، علیہم جار مجرور ہوگا۔ کامو کے بارے میں بتائیے، یہ اسم فعل حرف میں سے کیا لگتا ہے؟ فعل ہے ماضی کا، ماضی کا ہے، مضارع میں بھی واو الف ہوتا ہے، دیکھیں کاما یقومو کم، کم سے کومو، کامو نہیں بنتا۔ اگر یہ دیکھنا ہو یہ امر ہے یا ماضی ہے، ہم اس کا ماضی مضارع امر دیکھتے ہیں، کاما یقومو کم، اب دیکھیں کم سے جمع کومو، یہ ہے کامو، تو اس کا مطلب یہ امر نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ ماضی کا جمع کا فعل ہے، کاما سے کامو، کمتا، کمتو، کمتم، کمنا والا۔ واو حرف ہے، لاؤ جو ہے حرف ہوتا ہے، اور یہ حرف شرط ہوتا ہے۔ شاء، شاء کے بارے میں بتائیے، اسم فعل حرف میں سے کیا لگ رہا ہے؟
فعل فعل ہے، ماضی کا فعل ہے، شاء فعل یشاء شاء، یہ آپ اسی کی اسی ٹو میں ہی پڑھیں گے آخر میں۔ اللہ اس میں جلالہ ہے۔ لا ذہابا، لا جو ہے حرف ہے، لا جو ہے یہاں پہ حرف جر نہیں ہے، حرف جر جو ہوتا ہے اس کے بعد اسم آتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں ذہابہ تین حرف، تینوں پہ زبر، یہ فعل آ رہا ہے، تو اس فعل سے آپ کو پتہ چل جائے گا یہ جو لا آ رہا ہے، حرف جر لا زبر اور لام زیر دونوں سے لا لی ہوتا ہے، ہم نے QC1 پڑھا، لیکن لام جو ہے حرف جر کے علاوہ اور بھی وجہ سے ہوتا ہے، جیسے تاکید کے لیے آتا ہے لقد، لقد میں لا دیکھا تھا نا، وہ قد کے ساتھ، یہ اس طرح کے لا جو ہوتے ہیں یہ اور کئی معنوں میں استعمال، اس لیے یہاں پہ یہ حرف جر نہیں ہے۔ کیسے پتہ چلا کہ اس کے بعد اسم نہیں آ رہا ہے؟ حرف جر کے بعد ہمیشہ اسم نہیں آنا تھا، تو ہم ذہابہ کیا ہے، فعل ماضی کا ہے، تین حرف یہ تینوں پہ زبر ہیں تو ماضی کا فعل۔ آگے ہے جی بی، ذہابہ کے بعد جب بی آ گیا یہ محاورہ بن جاتا ہے، مثلا دودھ کا دودھ، پانی کا پانی، اب ہم یہ نہیں کہیں گے اس سے مراد ہے دودھ دودھ اور پانی پانی، اس کا مطلب ہے کسی چیز کا بہت واضح ہونا، صاف ہونا، حقیقت کا کھل جانا۔ اسی طرح یہ جو عربی کے محاورے ہوتے ہیں ان کو بھی ہم نے اسی حساب میں دیکھنا ہے، مثلا ذہابہ وہ گیا، لیکن ذہابہ بھی کا مطلب ہے وہ لے گیا، اس نے چھین لیا، یہ کیا محاورہ ہے، یہ جو ہے فریز ہے، محاورے ہیں جو محاوروں کے طرز میں مختلف ہوتے ہیں۔ تو آگے ہے جی بی کے بعد سمی، سمی دیکھیں بی کے بعد حرف جر ہے تو اس کے بعد اسم، سما جو ہے یہاں پہ سماعت سے آ رہا ہے، ہم نے کہا تھا نا سمیع یسمع، اسما سامع مسمون سمعون، QC1 میں کیا تھا نا سمیع کا ٹیبل، تو وہاں ہم نے کہا تھا سمع یسمع اسما سامع مسمون سمون، سمون یہ جو ہے جو مصدر تھا یہ وہ ہے، کیوں بی حرف جر کے بعد اسم آتا ہے تو یہ مصدر ہے، اسم آ رہا ہے۔ ہم جو ضمیر اسم، وا جو حرف، اب صارہم، ہم جو ضمیر اسم ہے ہٹا دے، اب صار جو ہے یہ ہم نے پیچھے بھی دیکھا تھا، اب صار ہو۔ اچھا یہاں پہ غور کریں، اب صارہم تھا پیچھے، یہاں ہے اب صارہم، ہاں جی کوئی اس پہ کچھ کہنا چاہے گا کہ یہاں پہ دیکھیں ابصارہم ہے، یہاں ابصارہم ہے، وہاں ہم پہ پیش ہے، یہاں ہم پہ زیر ہے، یہ کیا ہو گیا جی؟ چلیے یہ دیکھیں یہاں ابصارہ پہ زبر تھا بے کی اس لیے وجہ سے ہم جو پیش والا ہے، یہاں ابصاری زیر کے ساتھ ہے اس لیے ہم اس کے ساتھ آ گیا، اینی ہاؤ یہ کبھی ہم کبھی ہم آئے گا، اس سے آپ نے پریشان نہیں ہونا، اس کی وجہ آپ تھوڑا جو ایڈوانس جائیں گے آپ کو ان چیزوں کا پتہ چلے گا، لیکن یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کبھی لفظ ایک ہی ہے ابصار، ایک جگہ اس کے ساتھ ہم آ رہا ہے ایک جگہ ہم آ رہا ہے، ایک جگہ جو ہے وہ ابصارہ ہے دوسری جگہ وہ ابصاری ہے۔ آگے چلیں جی انا، انا جو حرف ہوتا ہے اللہ اس میں جلالہ ہے، اللہ حرف جر ہے، کلی، کلی جو ہے یہ کیا ہوگا، اسم فعل حرف میں سے کیا ہو سکتا ہے جی؟ اسم اسم، کیوں حرف جر کے بعد آ رہا ہے، اللہ حرف جر کے بعد اسم نہیں آنا اور کسی چیز نے نہیں آنا، تو کلی جو ہے حرف جر ہے، اور آگے شیئن جو ہے اس کے نیچے تو دو زیر لگے ہوئے بتا رہے ہیں یہ اسم ہے، قدیرن اس پہ دو پیش بتا رہے ہیں، تنوین بتا رہی ہے یہ اسم ہے۔ تو آئیے اردو میں کیا دیکھتے ہیں، کسیبن سے، کال ادم، کما حقا، اسما سے، ارض و سما، کتب سماویہ، برق سے، برق رفتار، برقی رو، برقیات، برقی آلات، محیط سے احاطہ، محیط، ادا سے، زو، ضیاء، ضیائی عمل، وہ جو پودوں میں ہوتا ہے فوٹو سینتھیسس اسے کہتے ہیں، ازلمہ، ظلم، ظلمت، ظلمات، مظالم، کاموں سے قیام، قائم، مقام، مقیم کے لفظ، شاہ سے مشیت الہی، ماشاء اللہ، انشاءاللہ کے لفظ، بسمہم سے سماعت، سمیع، بصیری، معاونات اور آلات، آلہ سماعت، اسی طرح ابصار سے بصارت، بصیرت، نور بصر، اللہ سے اللہ، حاصل قیاس، اعلان، کلی سے کلی طور پر، کل جہاں، شعین سے شے، اشیاء کے لفظ، قدیر سے قادر، قدرت، مقدر، یہ سب کے سب جو ہے کیا ہے عربی سے ہم نے لیے ہیں، اور اردو میں ہمیں ان کے بڑی عجیب بات ہے ساروں کے معنی آتے ہیں سمجھ آتی، تو چلے جی چلتے ہیں آج کے
آیتوں کے اسباق کو دیکھتے ہیں، منافقین کی دوسری مثال اندھیری رات میں بارش اور ساتھ میں گرج چمک اور زبردست کڑک۔ منافقین ہر اس چیز سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہیں جو ان کے لیے مشکل ہو، وہ صرف آسان باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ ان لوگوں کو حق کی طرف واپس لوٹنے کا موقع دے رہا ہے۔ تو آئیے ایک بار پھر آیتوں پہ نظر ڈالتے ہیں۔ او، او جو ہے حرف کا حرف، سیبن اسم، من حرف، الاسماء اسم، فی حرف جر، ہی ضمیر اسم، ظلمات اسم، وا حرف، ردن جو ہے اسم، وا حرف، برکن جو ہے اسم، یجعلون جو ہے مضارع کا فعل، اصابیہ اسم، ہم جو ہے ضمیر اسم، فی جو ہے حرف جر، ازانی اسم، ہم جو ہے ضمیر اسم، من جو ہے حرف، السوائے کی اسم، حضرا یہ جو ہے یہ یہاں پہ اس نے اسم ظاہر کیا، یہ فعل ہے ماضی کا، الموتی جو ہے یہ اسم، واو حرف، اللہ اس میں جلالہ اسم، محیط اسم، بی جو ہے حرف جر، الکافرین اسم، یقادو جو ہے یہ مضارع کا فعل ہے، البرکو اسم، یختفو مضارع کا فعل، ابصارہ اسم، ہم جو ہے ضمیر اسم، کلما یہ بھی اسم کے طور پہ آیا ہے، اگرچہ کلما جو ہے حرف کے طور پہ بھی آتا ہے کئی جگہ۔ ادا، ادا جو ہے یہ اس فعل ہے، لا حرف، ہم جو ہے ضمیر اسم، ما شو، ما شو جو ہے یہ ماضی کا فعل ہے، فی حرف جر، ہی جو ہے ضمیر اسم، وا حرف، اذا یہ جو ہے ظرف ہے اسم ہے، ازلما یہ جو ہے فعل ہے چار حرفی، الا، الا حرف جر، ہم جو ہے ضمیر اسم، کامو جو ہے یہ ماضی کا فعل ہے کاما سے، وا حرف، لو حرف، شاہ جو ہے یہ فعل، اللہ اس میں جلالہ، لا جو ہے حرف، زہابہ جو ہے وہ فعل، بی حرف جر، سمی، سمی یہ سماعت سے ہے یہ اسم، ہم ضمیر اسم، و حرف، ابصار جو ہے وہ اسم، ہم جو ہے ضمیر اسم، انا جو ہے حرف، اللہ اس میں جلالہ اسم، اللہ جو ہے حرف، کلی، کلی جو ہے یہاں پہ اسم، شعین اسم، قدیرن اسم۔ تو چلتے ہیں نئے الفاظ دیکھتے ہیں، ہر لائن میں 3 5 3 3 1، اوسطن جو ہے سمجھے 3 یا 3 سے کم ہونے چاہیے۔ ترجمہ اور شرح دیکھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او یا کسیبن جیسے بارش من السماء آسمان سے، فی ہی اس میں ظلماتن اندھیرے ہوں، و ردن اور گرج، و برکن اور چمک، یجعلون وہ ڈالتے ہیں، کہاں ڈالتے ہیں، سوری، قرآن کی 13ویں سورت ہے الرد، اس کے معنی ہوتا ہے بجلی کڑک، یسبح رد بحمدی، تسبیح کرتی ہے گرج حمد کے ساتھ۔ تو کہاں ڈالتے ہیں وہ، اصابہم اپنی انگلیاں، فی اصابہم اپنی انگلیاں، فی میں اذانہم اپنے کانوں میں، من السوائے کے کیوں، کڑک کی وجہ سے، حذر الموت ڈر کے مدد سے، یعنی ڈر کی وجہ سے، تیز بلند اور خوب چمک کے ساتھ زور سے بجلی کڑکنے والی ہو، گویا وہ آپ سے بہت قریب ہو تو جو آپ کو ڈرا دے۔ واللہ اور اللہ محیط احاطہ کرتا ہے، گھیرتا ہے، بالکافرین کافروں کو۔ اس مثال کو بھی اچھی طرح ذہن میں بٹھانے کے لیے تصور کا بھرپور استعمال کیجیے۔ نماز میں آنکھیں بند کرنے کی بات نہیں، مگر قرآن پڑھتے وقت مثالیں سمجھنے کے لیے ضرورت پڑے تو آنکھیں بند کر کے سوچ سکتے ہیں، تاکہ آنکھوں کا پردہ صاف رہے اور نظر کے سامنے کی چیزیں اس سے گڈمڈ نہ ہو۔ مثلا کسی جنگل میں رات ہو، ہر طرف گہرا اندھیرا ہو، زور کی بارش ہو، گرج اور چمک ہو، کبھی کبھی ایسا لگتا ہو کہ سامنے بجلی گر رہی ہے، یعنی کڑاکے دار آواز ایک دم آنکھوں کو چندھیانے کی روشنی کے ساتھ، آواز اتنی تیز ہو کہ کان میں انگلیاں رکھنا پڑے۔ یہ مثال اس طریقے سے سمجھی جا سکتی ہے کہ اسلام بارش کے مانند ہے، اور اسلام دشمنوں کی طرف سے ہونے والی سخت مخالفت تاریکی، گرج اور چمک کی طرح ہے۔ منافقین آزمائشوں سے بچنے کی کوششیں کرتے ہیں تاکہ وہ ان سے، لیکن حالانکہ وہ ان سے بچ نہیں سکتے، وہ حق پر عمل کرنے سے ڈرتے ہیں کیونکہ اس میں انہیں مشکلات کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے، لیکن وہ بچ کر نہیں جا سکتے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان پر مکمل قدرت رکھتا ہے۔ علم، آپ میں سے پلیز اسے کوئی ایک بار دہرا دیں۔ جی سسٹر رکسندہ، اس وقت آپ نے انمیوٹ کیا تھا، پلیز آپ اسے دہرا دیجئے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم او یا کسیب من السماء جیسے بارش آسمان سے فیہ ظلماتم جس میں اندھیرے ہوں ورعد و برق اور گرج اور چمک یجعلون وہ ڈالتے ہیں اصابعہم اپنی انگلیاں فی آذانہم اپنے کانوں میں من الصواعق کڑک کی وجہ سے حذر الموت موت کے ڈر سے واللہ محیطم اللہ اور اللہ گھیرے ہوئے ہے بالکافرین کافروں کو. جزاک اللہ خیر. اگلی آیت دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن. یقاد قریب ہے البرق بجلی یختفو اچک لے ابصارہم ان کی آنکھوں کو کلما جب بھی ادا چمکتی ہے لہم ان پر یعنی ابصار کا مطلب ہے آنکھیں کلما جب بھی چمکتی ہے ان پر. اس سے پہلے ہم ادات روشن سیکھ چکے ہیں جیسے فعالت اداعت اسی طرح زو اور ضیاء کے لفظ اردو میں عام استعمال ہوتے ہیں. ماشو ماشو مشو کا مطلب ہوتا ہے چلنا فی ہی اس میں تو وہ چلنے لگتے ہیں اس کی روشنی میں. وہ ازا ازلما اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے وہ ازا ازلما ہے ماضی کا صیغہ چھا گیا لیکن آپ کو پتہ ہے جب ازا آتا ہے تو یہ ماضی کے ترجمے کو مضارع میں لے جاتا ہے اور جب از آتا ہے تو وہ جو ہے مضارع کے ترجمے کو ماضی میں لے جاتا ہے. یہ دونوں ایک دوسرے کے الٹ کام کرتے ہیں. ازا جو ہے ماضی کے ترجمے کو مضارع میں لے جاتا ہے اور مضارع کے ترجمے کو کچھ نہیں کہتا اسے مضارع میں رہنے دیتا. اس جو ہے وہ مضارع کے ترجمے کو ماضی میں لے جاتا ہے اور ماضی کے ترجمے کو کچھ نہیں کہتا. تو لہٰذا یہ جو ہے ایک دوسرے کے الٹ ہوتے ہیں لیکن ان کا آپس میں ربط ہوتا ہے کہ ایک جو ہے ماضی پہ عمل کرتا ہے ایک مضارع پہ عمل کرتا ہے. جو ماضی پہ عمل کرتا ہے اس کے ترجمے کو مضارع میں لے جاتا ہے وہ ہے ازا اور جو مضارع پہ عمل کر کے ماضی میں لے جاتا ہے وہ ہے از. اور اگر یہ اپنے الٹ آئیں مثلا اذا ماضی کے بجائے مضارع کے ساتھ تو اس کے ترجمے پہ کوئی عمل نہیں کرے گا اس کو مضارع میں کیونکہ اس نے مضارع میں لے جانا ہے وہ آلریڈی مضارع میں ہے. اس جو ہے وہ اگر کسی ماضی کے فعل کے ساتھ تو اس پہ کوئی عمل نہیں کرے کیوں اس نے تو اسے ماضی میں لے جانا وہ لفظ پہلے سے ہی ماضی میں ہے. تو لہٰذا یہ دونوں جگہ استعمال ہوتے ہیں. کبھی یہ جو ہے ماضی کے ساتھ آتے ہیں کبھی مضارع کے ساتھ آتے ہیں. فرق دونوں کا یہ ہے اذا جو ہے ماضی کے ترجمے کو مضارع میں لے جاتا اور مضارع کے ترجمے کو کچھ نہیں کہتا. اس جو ہے وہ مضارع کے ترجمے کو ماضی میں لے جاتا ہے اور ماضی کے ترجمے کو کچھ نہیں کہتا. ختم. آگے چلے جی. علیہم و ازا ازلما اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے. ازلما کا مطلب ہے اندھیرا چھا گیا لیکن ازا کی وجہ سے جب چھا جاتا ہے مضارع میں ترجمہ چلا گیا. علیہم ان پر کیا ہے قاموں تو کھڑے رہ جاتے ہیں. وہ ہم نے پڑھا تھا نا اذان میں قد قامت الصلاۃ جب وہ اقامت کہتے ہیں تو اس میں یہ اضافی لفظ ہے قامت یہ وہی قاموں سے قامت تھا کھڑا ہونا. وَلَوْ اور اگر یہ شرط ہے وَلَوْ شاء اللہ اور اگر چاہتا اللہ تو کیا کرتا لَذَهَبَ بِاسْمِهِمْ تو چھین لیتا لے جاتا ان کی سماعت کو وَأَبْصَارًا اور ان کی جو ہے بینائی کو. یعنی دونوں چیزیں جو ہیں یہی انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہوتی ہیں. آنکھیں جن سے وہ دیکھتا ہے اور کان جن سے سنتا ہے. اگر آنکھیں اور کان نہ ہو تو دنیا اندھیری ہو جاتی ہے. آپ ایک لمحے کے لیے اپنے جو ہے آنکھیں بند کر کے چلنا شروع کریں تھوڑی دیر میں کسی چیز سے ٹکرا کے گر جائیں گے یا چوٹ کھا جائیں گے. یہ بینائی ہے جو آپ کو ہر چیز سے بچاتی ہے آپ کو پروٹیکٹ کرتی ہے آپ کو گائیڈ کرتی ہے. یہ کان ہے جو آپ کو بتاتے ہیں کہ شور ہے حملہ ہے کوئی اچھی بری آواز ہے. تو اینی ہاؤ اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت کو چھین لیتا. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کیا ہے اللہ کل شین ہر چیز پر قادر ہے قدیر ہے قدرت رکھتا ہے. آئیے شرح دیکھتے ہیں. آزمائشیں منافقین کو بہت سخت لگتی ہیں.
وہ اسلام پر صرف اسی وقت عمل کرتے ہیں جب کوئی بات ان کی خواہش کے مطابق ہو، لیکن جب کسی آزمائش یا امتحان کا سامنا ہو یا کوئی قربانی دینا ہو تو رک جاتے ہیں۔ اگر اللہ چاہتا تو ان کے دیکھنے اور سننے کی صلاحیتوں کو ختم کر دیتا، کیونکہ انہوں نے حق کو جان لینے کے بعد اسے ٹھکرایا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دینا چاہتا ہے تاکہ وہ اپنے شکوک و شبہات کو دور کر لیں اور اپنی خواہشات سے کنارہ کر لیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دیکھنے اور سننے کی طاقتوں کو باقی رکھا۔ علم جی، برادر افتخار آپ نے ہینڈ ریز کیا ہے، کیا آپ پڑھنا چاہتے ہیں یا کوئی سوال ہے؟ جی میرے دو سوال تھے، ایک تو یکادو کا میں نے آپ نے قریب کہا ہے، یہ کہاں سے ورڈ آیا ہے یہ ذرا سمجھا دیجئے۔ اور دوسرا وائزا جو ہے وہ ازلموں کو تو اس نے ڈسٹرب کیا ہے، کاموں کو بھی وہ ڈسٹرب کرے گا؟ جی وائزا جو ہے وائزا ازلم علیہم کامو، تو اس میں ازلم جو ماضی تھا اس کو اس نے حاضر میں لے آیا، تو کامو بھی تو ماضی تھا اس کو بھی حاضر میں لے آیا ہے، تو ازا دونوں پہ عمل کر رہا ہے۔ جی ہاں، جی ٹھیک ہو گیا۔ ایک ہی آیت ہے نا، کنٹینیویشن میں ہے، ان میں ابھی بریک نہیں آیا ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ اور رہ گیا یکادہ، یہ ابھی آگے ہم ٹیبل کریں گے آج کے ہی اسی سبق میں، یہ شاید قادہ کا آگے ٹیبل آ رہا ہے۔ چلیں جی، میں نے کہا تھا کوئی اسے پڑھے جی، سسٹر ناہید آپ نے انمیوٹ کیا، پلیز آپ پڑھ لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یقاد البرق، قریب ہے کہ بجلی، یختفو اچک لے، ابصارہم ان کی آنکھوں کو، کلما جب بھی، اضاء لہم چمکتی ہے ان پر، مشو فیہ تو چلنے لگتے ہیں اس میں، اس کی روشنی میں، وَإِذَا اور جب ازلموا اندھیرا چھا جاتا ہے، علیہم ان پر، قاموا تو کھڑے رہ جاتے ہیں، ولو اور اگر، شاء اللہ چاہتا اللہ، لذہبا تو ضرور چھین لیتا، بسمعہم ان کی سماعت، و ابصارہم اور ان کی سماعت کو، ان اللہ بے شک اللہ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے۔ اب بصارہم ان کی بصارت کو، اور چلیں جی آگے چلتے ہیں اسباق کی طرف۔ آج کی آیتوں سے اسباق یہ ملے، منافقین کی دوسری مثال، اندھیری رات میں بارش اور ساتھ میں گرج بجلی اور زبردست کڑک۔ منافقین ہر اس چیز سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہیں جو ان کے لیے مشکل ہو، وہ صرف آسان باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ ان لوگوں کو حق کی طرف واپس لوٹنے کا موقع دے رہا ہے۔ تو آئیے دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ، چاہے کتنے بھی چیلنجز ہوں یا مشکلیں ہوں، مجھے ہر حال میں اسلام کی پیروی کرنے والا بنائیں۔ پلان بنائیں انشاءاللہ میں زندگی کی آزمائشوں میں صبر سے کام لوں گا یا لوں گی۔ آئیے نئے الفاظ دیکھتے ہیں۔ سما، یہ واحد ہے، جمع ہے سماوات۔ دیکھیں یہ اس کی جمع مونس کے طریقے پہ آئی ہے، الف تا سے۔ کیوں؟ یہ مونس لفظ ہے۔ یہ جتنے ایسے لفظ ہیں جو قرآن میں مونس ہیں وہ 16 کے قریب ہیں، آپ کو میں نے شاید کہیں بتایا بھی ہوگا۔ اس میں سما، ارض، نار، آگ وغیرہ، جہنم، یہ سارے نام جو ہیں مونس ہوتے ہیں۔ ظلم، اس میں تو خیر گولتا ہے، اس سے پہچان لیا یہ مونس، لیے ظلمات آیا۔ اسبح، اسبح سے اصابع اس کی جمع ہے، انگلی، انگلیاں۔ اذن، اذن کی جمع ہوتا ہے آذان۔ سائقہ، یہ گول ہے لیکن اس کی جو ہے جمع تکسیر آ رہی ہے، سائقات نہیں آیا، سوائق آیا۔ تو بعض اوقات جو ہے کچھ اسماء ایسے ہوتے ہیں مؤنث ہونے کے باوجود ان کی جمع جو ہے مؤنث کے طریقے پر نہیں آتی، جمع تکسیر یا مکسر یا ٹوٹی پھوٹی جمع آتی ہے۔ جیسے یہ ایک لفظ یہاں پیش ہے، سائقہ سے سوائق۔ اس کے بعد ہے بصر سے ابصار، شے سے اشیاء۔ یہ جو ہے بصر سے ابصار، اذن سے اذان، شے سے اشیاء، یہ سب کی سب کیا ہیں؟ جمع تکسیر ہیں، ٹوٹی پھوٹی جمع ہیں۔
آگے ہے جی 3 حرفی فعل جعلا یجعلو اجعل جاعلون مجعولون جاعلون، جیم اینڈ لام مادہ سے فتحہ باب سے آتا ہے. یہاں پہ یجعلون مضارع کا جمع کا صیغہ آیا ہے. حاضرہ یحضرو احضر حاضرون محضور حضرون. حاضاد را مادہ سے سمیہ سے ہے، یہ ماضی کا ہی فعل استعمال ہوا ہے. اور خاطفہ یختفو اختف خاطفن مخطوفن فن، یہ خاطافہ مادہ سمیہ سے ہے، یہاں پہ یختفو مضارع میں استعمال ہوا ہے. ذہابہ یذہبو اذہب ذاہب دیٹ ذہاب، ذہابہ مادہ سے فتحہ سے آتا ہے، یہاں پہ جو ہے یہ ماضی استعمال ہوا ہے. یہ جعلہ کا ٹیبل ہے، آپ میں سے کوئی پلیز جعلہ کا ٹیبل کرا دے. جی سسٹر اسما کرے. السلام علیکم سر. وعلیکم جعل السلام. اس نے بنایا، جعل ہم سب نے بنایا، جعلتا آپ نے بنایا، جعلتو میں نے بنایا، جعلتم آپ سب نے بنایا، جعلنا ہم سب نے بنایا، جعلت اس عورت نے بنایا. سر اگلا بھی پڑھو. ٹیبل پورا ٹیبل. یجعلو وہ بناتا ہے، یجعلونا وہ سب بناتے ہیں، تجعلو آپ بناتے ہیں، اجعلو میں بناتا ہوں، تجعلونا آپ سب بناتے ہیں، نجعلو ہم سب بناتے ہیں، تجعلو وہ عورت بناتی ہے. اجعل بنا، اجعلو بناؤ، لا تجعل مت بنا، لا تجعلو مت بناؤ، جاعلن بنانے والا، مجعولن جس کو بنایا گیا ہو، جعلن بنانا. جی سسٹر ناہید آپ نے اس وقت ہینڈ ریز کیا تو آپ یہ حاضرہ کا کرا دیں. حاضرہ وہ ڈرا، حاضرو وہ سب ڈرے، حاضر حاضر تا آپ ڈرے، حاضر تو میں ڈرا، حاضر تم آپ سب ڈرے، حاضر نہ ہم سب ڈرے، حاضرت وہ عورت ڈری، یحضرو وہ ڈرتا ہے، یحضرونا وہ سب ڈرتے ہیں، تحضرو آپ ڈرتے ہیں، احضرو میں ڈرتا ہوں، تحضرونا آپ سب ڈرتے ہیں، نحضرو ہم سب ڈرتے ہیں، تحضرو وہ عورت ڈرتی ہے. احذر ڈر، احذرو ڈرو، لا تحذر زر مت ڈر، لا تحذرو مت ڈرو، حاضر ڈرنے والا، مخذور جس کو ڈرایا گیا، حذر ڈرنا. اگلا ہے خاطفات. جی کون کرانا چاہے گا؟ چلے سسٹر جو ہے عابدہ آپ کرا. خاطفہ اس نے اچک لیا، خاطفو ان سب نے اچک لیا، خاطفتہ آپ نے اچک لیا، خاطفتو میں نے اچک لیا، خاطفتم آپ سب نے اچک لیا، خاطفنا ہم سب نے اچک لیا، خاطفت اس عورت نے اچک لیا، یختفو وہ اچک لیتا ہے، یختفونا وہ سب اچک لیتے ہیں، تختفو آپ اچک لیتے ہیں، اختفو میں اچک لیتا ہوں، تختفونا آپ سب اچک لیتے ہیں، نختفو ہم سب اچک لیتے ہیں، تختفو وہ عورت اچک لیتی ہے. اختف اچک لے، اختفو اچک لو، لا تختف مت اچک لے، لا تختفو مت اچک لو، خاطفن اچکنے والا، مخطوفن جس کو اچکا گیا، خطفن اچکنا. سسٹر رخسانہ آپ اسے کرا دیجئے زہابہ کے ٹیبل کو. جی سر. ذہبہ وہ گیا، ذہبو وہ سب گئے، ذہبتا آپ گئے، ذہبتو میں گیا، ذہبتم آپ سب گئے، ذہبنا ہم سب گئے، ذہبت وہ عورت گئی. یذہبو وہ جاتا ہے، یذہبونا وہ سب جاتے ہیں، تذہبو آپ جاتے ہیں، اذہبو میں جاتا ہوں، تذہبونا آپ سب جاتے ہیں، نذہبو ہم سب جاتے ہیں، تذہبو وہ عورت جاتی ہے. اذہب جا، اذہبو جاؤ، لا تذہب مت جا، لا تذہبو مت جاؤ، ذاہبن جانے والا، ذہابن جانا. کمزور افعال میں ماتا یموتو مت، میت ڈیش موت،
میم واو تا مادر سے آتا ہے، یہ جو ہے باپ نصرہ سے ہے، یہاں پہ جو ہے کیا آیا تھا الموت، یہ الموت جو ہے کیا ہے اسم ہے تو لہٰذا مصدر آیا۔ مشا یمشی امشی ماشین ڈیش مشیون، میم شین یا مادر سے جو ہے یہ باپ جو ہے درابا سے آتا ہے، یہاں پہ مشو ماضی کا یہ جمع کا ہے، مشا سے مشو واو الف۔ کاما یقومو کم قائم ڈیش قیام، کام کاف واو میم سے جو ہے یہ آتا ہے باپ جو ہے کاما یقومو نصرہ سے، یہاں پہ کیا ہے کامو ماضی کا صیغہ ہے، کاما سے کامو۔ تو یہ ماتا کا ٹیبل ہے جی، آپ میں سے کوئی جو ہے اسے کروا دے۔ جی سسٹر نہ ماتا وہ مرا، ماتو وہ سب مرے، متا آپ مرے، متو میں مرا، متم آپ سب مرے، متنا ہم سب مرے، ماتت وہ عورت مری۔ یموتو وہ مرتا ہے، یموتونا وہ سب مرتے ہیں، تموتو آپ مرتے ہیں، اموتو میں مرتا ہوں، تموتونا آپ سب مرتے ہیں، نموتو ہم سب مرتے ہیں، تموتو وہ عورت مرتی ہے۔ مت مر موتو مرو، لا تمت مت مر، لا تموتو مت مرو، میتن یا مائتن مرنے والا، موتن مرنا۔ مشا کا ٹیبل کون کرانا چاہتا ہے؟ جی برادر افتخار کرائیں۔ مشا وہ چلا، مشو وہ سب چلے، مشیتا آپ چلے، مشیتو میں چلا، مشیتم آپ سب چلے، مشینا ہم سب چلے، مشت وہ عورت چلی، یمشی وہ چلتا ہے، یمشونا وہ سب چلتے ہیں، تمشی آپ چلتے ہیں، امشی میں چلتا ہوں، تمشونا آپ سب چلتے ہیں، نمشی ہم سب چلتے ہیں، تمشی وہ عورت چلتی ہے۔ امش امش امشو امش چل، امشو چلو، لا تمش مت چل، اچھا لا تمش فی الارض، لا تمشو مت چلو، ماشین چلنے والا، مشی چلنا۔ کاما جی کون کرائے گا؟ جی سسٹر رخشندہ پلیز آپ کرا دیجئے۔ قاما وہ کھڑا ہوا، قامو وہ سب کھڑے ہوئے، قمتا آپ کھڑے ہوئے، قمتو میں کھڑا ہوا، قمتم آپ سب کھڑے ہوئے، قمنا ہم سب کھڑے ہوئے، قامت وہ عورت کھڑی ہوئی۔ یقومو وہ کھڑا ہوتا ہے، یقومونا وہ سب کھڑے ہوتے ہیں، تقومو آپ کھڑے ہوتے ہیں، اقومو میں کھڑا ہوتا ہوں، تقومونا آپ سب کھڑے ہوتے ہیں، نقومو ہم سب کھڑے ہوتے ہیں، تقومو وہ عورت کھڑی ہوتی ہے۔ کم کھڑا ہوا، کھڑا ہو، قومو کھڑے ہو، لا تقم مت کھڑے ہو، لا تقومو مت کھڑے ہو، قائمن کھڑا ہونے والا، قیامن یا قومتن کھڑا ہوا، کھڑا ہونا۔ برادر افتخار آئی ایم سوری، وہ میرا خیال تھا اسی سبق میں آئے گا قادہ کا، یا تو ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں، یہ بعد میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ قادہ دو باب سے آتا ہے، یہ باب سمیع سے بھی آتا ہے، باب درابہ سے بھی آتا ہے۔ جب یہ درابہ سے آتا ہے قادہ یقیدو کد، اس صورت میں ہوتا ہے ہاں اس نے چال چلی۔ جب یہ باب سمیع وہ سے آتا ہے قادہ یقادو قد، قائد اس طرح کا بنتا ہے، اس کے معنی ہوتا ہے قریب ہونا، یعنی اس قادہ کے دو ٹیبل آتے ہیں، ایک باب درابہ سے ایک سمیہ سے، ایک کے اندر اس کا ترجمہ ہوتا ہے اس نے چال چلی قادہ، دوسرا اس ترتیب کا کیا۔ ترجمہ ہوتا ہے وہ قریب ہوا۔ یہ دونوں باب کا فرق ہوتا ہے، جب وہ سمیہ سے آتا ہے تو اس کا ایک ترجمہ ہوتا ہے، جب درابہ سے آتا ہے تو اس کا دو ترجمہ ہوتا ہے۔ یہاں پہ جو ہے یہ وہ اس باب سے ہے جس میں قریب کے معنی ہے۔ میں کوشش ٹھیک کروں ہے، گا اگر یہ آپ کو ابھی تک، یا تو قادہ ہم نے کر لیا ہے میرا خیال، نہیں وہ قادہ کیا تھا، کیا تھا نا، تو وہاں میں نے آپ کو دونوں ٹیبل دکھائے ہوں گے۔ جی ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔
کیونکہ میں نے جہاں بھی یہ قاعدہ کا ٹیبل رکھا ہوا ہے آپ کا ہے یا QC3 کا، وہاں پہ میں نے دونوں کو اکٹھا رکھ دیا ہے تاکہ وہ فرق ہمیں پتہ ہو کہ کب اس کے معنی جو ہے قریب کے ہوتے ہیں، کب اس کے معنی جو ہے اس کے چال چلنے کے ہوتے ہیں۔ فرق صرف وہ بابوں کا ہے کہ کس باب سے آئے گا تو اس کے معنی ہوں گے چال چلنے کے، اور کس باب سے آئے گا تو اس کے معنی ہوں گے قریب کے۔ ٹھیک ہے، چلے بہرحال پھر بھی میں اگلی کلاس میں دیکھتا ہوں ان ٹیبلز کو ایک دفعہ پھر لے آئیں گے تاکہ یہ ہمیں پکا ہو جائے۔ چلیں جی آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، کورس 2 صفحہ 3 کی کلاس میں خوش آمدید۔ آج ہم زنا کا ٹیبل پڑھیں گے۔ زنا کا جو ہے لفظ یہ قرآن میں تقریباً 69 بار آیا ہے۔ کمزور حروف آپ کو پتہ ہے 3 ہی ہیں، واو یا الف، اور جس میں بھی یہ آ جائیں یا ان میں سے کوئی ایک آ جائے، 2 بھی آ جاتے ہیں بعض اوقات، آگے چل کے آپ دیکھیں گے، تو پھر ہم کہیں گے وہ فعل کیا ہے، کمزور فعل ہے۔ مثلا وہابہ میں واو آیا تو یہ کمزور ہو گیا، کالا میں الف آیا تو یہ بھی کمزور ہو گیا، ہدا میں یا آیا تو یہ بھی کمزور۔ اور دوسری بات یہ کہ کمزور حرف جو ہے فعل کے شروع میں بھی آ سکتا ہے جیسے وہابہ میں آیا، درمیان میں بھی آ سکتا ہے جیسے کالا میں آیا، اور آخر میں بھی آ سکتا ہے جیسے ہدا میں آیا۔ کمزور افعال کے سلسلے میں ہم نے کہا تھا 3 باتیں آپ نے یاد رکھنی ہے۔ پہلی یہ کہ ان کے ٹیبل اسی طرح بنتے ہیں جیسے فتح، یفتح، نصرہ، ینصرو، دربا، یضربو، سمیع، یسمعو سے بنتے ہیں۔ مثلا صحابہ جو ہے وہ کس کے پیٹرن پہ ہے، فتح یفتح، تو اس کا ٹیبل اس طرح بنے گا۔ مثال کے طور پہ جو ہے وعدہ کس کے پیٹرن پہ ہے، دربا یضربو کے پیٹرن پہ، تو اس کا ٹیبل ویسے بنے گا جیسے دربا یضربو کا بنتا ہے۔ اسی طرح جو ہے باقی جو ہے کمزور افعال جو جس کے پیٹرن پہ آئے گا وہ اس کا ٹیبل بنے گا۔ دوسری بات ہم نے یہ سیکھی تھی کہ کمزور حرف تھک جاتے ہیں، پھر یہ 2 کام کرتے ہیں، یا تو غائب ہو جاتے ہیں وہاں سے جیسے امر کے اندر اکثر ہوتا ہے، یا پھر ایک دوسرے سے بدل جاتے ہیں جیسے ماضی اور مضارع میں ہوتا ہے۔ کالا ماضی میں ہے، مضارع میں یقولو، بدل گئے، ماضی میں الف آ رہا ہے، مضارع میں واو آ گیا، تو یہ ایک دوسرے سے بدلتے رہتے ہیں یا پھر غائب ہو جاتے ہیں جیسے امر میں اکثر ہوتا ہے۔ اس کے بعد تیسری بات یہ، جب آپ ماضی کا فعل دیکھیں اور وہاں پہ اگر آپ کو الف نظر آئے ماضی کے پہلے صیغے میں، جیسے کالا میں الف ہے، جیسے کانا میں الف ہے، جیسے زادہ میں الف ہے، جیسے جو ہے قادہ میں الف ہے، تو سمجھ جائیں یہ الف نہیں ہے، یہ یا تو واو ہے یا ہے، کیونکہ مادہ کے حروف میں الف نہیں ہوتا، نظر آتا ہے، نظر آتا ہے، ہوتا نہیں ہے، اصل میں یہ کسی کی جگہ ڈیوٹی کر رہا ہوتا ہے، وہ یا تو واو ہوگا یا، تو وہ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ مثلا آپ دیکھیں کالا کے اندر الف ہے، دا میں بھی الف ہے، ان دونوں جگہ یہ واو کی جگہ پہ آیا ہے، قادہ میں بھی الف ہے، زادہ میں بھی الف ہے، یہاں یہ دونوں کی جگہ یا پہ آیا۔ ہمیں کیسے پتہ چل؟ جب ہم نے اس کے مادہ کے حروف دیکھے، مثلا کالا کے ہوتے ہیں کاف واولا، دا کے ہوتے ہیں دالین واو، اس کا مطلب ہے ان دونوں جگہ میں یہ الف واو کی جگہ ہے۔ قادہ کے ہوتے ہیں کاف یا دال، زادہ کے ہوتے ہیں زا یا دال، تو اس کا مطلب ہے یہاں قادہ زادہ میں الف یا کی جگہ ہے۔ پھر ہم نے یہ دیکھا تھا صحت مند افعال QC ان میں نصرہ، دربا، فتح، سمع، یہ چاروں جو ہیں کیا ہیں، صحت مند ہے۔ اور کمزور کے لیے ہم نے جو ہے 3 جملے سیکھے۔ اللہ نے دینے کا وعدہ کیا، دینے سے وہابہ اس نے دیا، وعدہ سے وعدہ اس نے وعدہ کیا، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، کہا سے قالا اس نے کہا، زیادہ سے زیادہ اس نے زیادہ کیا، اس نے بڑھایا، اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا سے دعا اس نے دعا کی، ہدایت سے ادا اس نے ہدایت دی۔ اب یہ دیکھیں وہابہ کس کے سامنے ہے، فتحہ کے سامنے، اس کا ٹیبل فتحہ کی طرف ہے۔ وہابہ کے پیٹرن پہ ہم نے کون سا ٹیبل پڑھا تھا، وداع، وداع۔ اسی طرح ہم نے وعدہ، وعدہ دیکھیں دربا کے سامنے، اس کا ٹیبل دربا یا دربو کی طرح بنے گا۔ وعدہ کے پیٹرن پہ ہم نے کون سا فعل پڑھا تھا، ایک اور ٹیبل بنایا تھا کس کا، وجدہ، وجدہ، وجدہ کا۔ اسی طرح کالا دیکھیں، کالا نصرہ کے سامنے، تو کالا کا ٹیبل نصرہ ینصرو کی طرح بنے گا۔ کالا کے پیٹرن پہ ہم نے کون سا فعل کا ٹیبل بنایا تھا جب کالا کا ٹیبل کیا، تابا۔ تابا، اسی طرح زادہ جو ہے دربا کے سامنے، زادہ یزیدو، اس کا ٹیبل ویسے بنے گا۔ زادہ کے پیٹرن پہ ہم نے کون سا جو ہے وہ ٹیبل بنایا تھا، زادہ، ہیں؟ زیادہ، آدھا
زیادہ قادہ قادہ، قادہ وہاں، یہ قادہ اس وقت ہم نے دیکھا تھا اور دونوں ٹیبل دیکھے تھے. اس کے بعد ہے دعا، یہ دیکھیں نصرہ کے سامنے، تو اس کا ٹیبل نصرہ ینصرو کی طرح بنے گا. تو دعا کے پیٹرن پہ بھی ہم نے ایک جو ہے فعل کا ٹیبل بنایا تھا، وہ کیا تھا؟ تلا. اس کے بعد ہے ہدا، ہدا یہ دربا کے سامنے ہے، تو اس کا ٹیبل دربا یدربو بنے گا. وہاں بھی ہم نے ایک جو ہے فعل بنایا تھا جو ہدا کے پیٹرن پہ آتا ہے، وہ کون سا تھا؟ جزا. جزا. تو یہ اب آپ نے یاد کرنے کہ آپ کو ایک ایک مثال اس لیے دی ہے کہ یہ ٹیبل ہیں، اسی طرح جو ان کے وزن پہ دوسرے افعال آئیں گے وہ اسی طرح ٹیبل بناتے ہیں. آج ہم نے پڑھنا ہے زنا، نون نون. یہ دو ٹیبل ہیں آپ کے کورس میں QC2 میں، زنا اور دلہ. ان کے آخر میں دو حرف ہیں، زنا میں نون نون ہے، دلہ میں لام لام ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں. زنا، اس نے گمان کیا. یہ بتائیے یہ صحت مند ہے یا کمزور ہے؟ پہلے تو یہ بتائیں. صحت مند. جی صحت مند مقرر. صحت مند. اچھا، یہ اصل میں جو ہے کیا ہے؟ دو حرفی ہے، یعنی ریپیٹڈ، دو حرف والا ہے. یکساں حروف اسے کہتے ہیں. یکساں حروف کا مطلب جس میں دو ایک جیسے حرف ہیں، اور یکساں حروف جو ہیں وہ بھی صحت مند ہے. ضاد بھی صحت مند ہے، نون بھی صحت مند ہے، نون بھی صحت مند. تو ہم کہیں گے یہ کیا ہے؟ یکساں حروف والا صحت مند فعل ہے. یکساں حروف والا صحت مند فعل ہے. اگر ہم سے سوال پوچھا جائے آیا یہ صحت مند ہے، آیا یہ کمزور ہے، آیا یہ جو ہے یکساں حروف والا ہے، آیا یہ حمزہ والا ہے، اور ہمیں چوائس دیا جائے ایک جواب کا، پھر ہم کہیں گے یہ کیا ہے؟ یکساں حروف والا ہے. یکساں حروف والا. اور اگر وہاں دونوں چوائس دیوں، گول کی بجائے چورس ڈبے لگے ہوں، پھر ہم کہیں گے یہ یکساں حروف والا بھی ہے اور صحت مند. یہ بات کلیئر ہو گئی کہ کہاں آپ اس کے دو جواب ہوں گے، کہاں ایک جواب ہوگا. اگر ایک جواب ہے تو پکی بات ہے ہم کہیں گے یکساں حروف والا ہے، کیونکہ ہم دوسری بات بتانے کے لیے ہمارے پاس ہے ہی نہیں. اور اگر دو جواب اس نے مانگے پھر ہم کہیں گے یہ یکساں حروف والا صحت مند ہے. اور یہی جو ہے رول حمزہ والے پہ ہے. حمزہ والے کے بارے میں پہلی بات ہم یہ کہیں گے کہ یہ حمزہ والا ہے. جیسے امارا، پچھلی کلاس میں ہم نے شاید پڑھا تھا، امارا حمزہ والا، اور اس کے ساتھ ہی وہ صحت مند بھی ہے. اگر جواب صرف ایک ہی ہے تو پھر ہم کہیں گے وہ حمزہ والا ہے. اگر دو جواب ہمیں سلیکٹ کرنے کا موقع دیا جائے پھر ہم کہیں گے یہ حمزہ والا بھی ہے، صحت مند بھی ہے. کیا یہ دونوں چیزیں آپ کو سمجھ آ گئی ہیں کہ یکساں حروف والا صحت مند بھی ہوتا ہے، حمزہ والا صحت مند بھی ہوتا ہے؟ اور پہلی پرائرٹی میں حمزہ والے کو حمزہ والا کہیں گے، یکساں حروف والے کو یکساں حروف کہیں گے. دوسری پرائرٹی میں ہم کہیں گے ہاں جی صحت مند بھی ہے. جیسے ہر انسان ہے، لیکن ہم اس کو ایز اے انسان نہیں پہچانتے. ہم کہتے ہیں یہ ٹیچر ہے، یہ مزدور ہے، یہ جو ہے سرکاری بندہ ہے، یہ جو ہے دکاندار ہے، اور پھر کہتے ہیں ہاں یہ انسان ہے، یہ جن نہیں ہے، فرشتہ نہیں ہے، یہ کوئی اور مخلوق نہیں ہے. تو پہلی پرائرٹی کیا ہوتی ہے؟ وہ اس کی جس شکل میں وہ نظر آتا ہے. ٹیچر ہے تو ٹیچر کہیں گے، اگر وہ جو ہے کوئی ورکر ہے تو ہم ورکر کہیں گے، اگر کوئی ملازم ہے تو اسے ملازم کہیں گے، اگر وہ کوئی جو ہے عہدے دار ہے تو اس کا عہدہ کے ہم پہچانیں گے. پھر بعد میں کہ ہاں یہ انسان ہے، یہ جن نہیں ہے، یہ جانور نہیں ہے، یہ فرشتہ ہے. اسی طرح ان کی بھی یہ بات ہے. پہلی پرائرٹی اس کی اپنی شیپ ہوگی، شکل ہوگی جس میں یہ آ رہا ہے. اچھا جی، ماضی کا ٹیبل دیکھتے ہیں. زنا اس نے گمان کیا، زنون سب نے گمان کیا، زننتا آپ نے گمان کیا، زننتو میں نے گمان کیا، زننتم آپ سب نے گمان کیا، زننا ہم سب نے گمان کیا، زنت اس عورت نے گمان کیا. جی ماضی کا ٹیبل آ گیا، آپ لوگ اسے دہرا دیجئے پلیز. کون دہرائے گا؟ چلیں سسٹر عابدہ آپ دہرائیے. زنا اس نے گمان کیا، زنو ان سب نے گمان کیا، زننتو آپ نے گمان کیا، زننتو میں نے گمان کیا، زننتم آپ سب نے گمان کیا،
ज़नन्ना हम सब ने गुमान किया, ज़न्नत उस औरत ने गुमान किया। गुड। चले, अगर आपसे ये सवाल किया जाए हल जन्ना, तो हम क्या जवाब देंगे? नाम क्या ज़न्ना, करेंगे? नाम लगा देंगे और जन्ना। क्या करेंगे? नाम जन्ना। अगर हम कहें हल जन्नू, तो क्या जवाब देंगे? हल को हटाएंगे, नाम नाम लगा नाम देंगे। नाम जन्नू ज़न्ना, हल नाम जन्नता, जन्नो। अब क्या जवाब देंगे? अब हम इसे बदल देंगे, नाम ता को तू जन्नतु से कर नाम देंगे। ज़नन्तु, नाम जनंतु। हल जनंतुम, अब भी हम बदलेंगे। तुम को किससे नाम बदलेंगे? जन्नता ना से ना बदलेंगे। नाम ज़नन्ना, नाम जनन्ना। हल जन्ना खैरा, हल को हटाएं, नाम नाम लगा दें। ज़न्ना, नाम नाम जन्ना ज़न्ना खैरा, खैरा। हल जन्नु खैरा, नाम नाम जन्नू नाम खैरा ज़न्नु खैरा, हल जनंता खैरा। अब ता को बदल नाम दें और हल को हटा के नाम लगा दें। खैरा, नाम नाम जनन, नाम जन्नतु ज़नन्तु खैरा, हल जनंतुम खैरा, नाम जन्नना नाम खैरा ज़नन्ना खैरा। नाम जनन्ना खैरा। ठीक है। तो रूल कायदा यह तजवीद का है कि जब कोई दो जबर वाला लफ्ज आता है आखिर में जिस पे ठहरा जाए, तो उसकी तनवीन नहीं पढ़ते, उसकी जगह एक जबर या अलिफ पढ़ते। तो हम इसे खैरन खैरन नहीं कहेंगे, वो QC 1 के हद तक ठीक है। अब आप QC 2 में आ गए हैं, अब आप तजवीद के रूल भी सीखना शुरू करें। तो हम कहेंगे खैरा, खैरा। चलें जी, इसका मुदारे कैसे बनता है? हम इसे फतह, नसरा, दरबा, समिया चारों के सामने रखते हैं। समिया से तो ये बन नहीं सकता, क्यों? समिया के लिए लाजमी है कि इसके नीचे जेर होनी चाहिए, जनीन ना होना था, वो है नहीं, इससे समिया से नहीं है, ये तो आउट हो गया। फतह से जब बनाए तो ये बना जन्ना या जन्नु, जन्नु। और जब नसरा से बनाया जन्ना या जुन्नु, और जब दरबा से बनाया जन्ना या जिन्नु, जबर पेश जबर। तो हमने देखा अर्थ जो है ये कहते हैं जन्ना या जुन्नु, तो हमने जो है इसी से टेबल बना लिया। या जुन्नु वो गुमान करता है या करेगा, या जुन्नूना वो सब गुमान करते हैं या करेंगे। तजुन्नु आप गुमान करते हैं या करेंगे। अजुन्नु मैं गुमान करता हूं करूंगा। तजुन्नूना आप सब गुमान करते हैं या करेंगे। नजुन्नु हम सब गुमान करते हैं करेंगे। तजुन्नु वो औरत गुमान करते। टिप क्या है? ये जो चाबी है ना, इसको आपने नहीं छोड़ना है। क्या है? यजुन्नु, यजुन्नूना, तजुन्नु, अजुन्नु, तजुन्नूना, जुन्नु, तजुन। इसी तरह माजी की चाबी आपने जन्ना को नहीं छोड़ना। हाँ, जब वो खुल जाती है ब्रैकेट फिर छोड़ना पड़ता है, जैसे जन्ना जन्नु, लेकिन जनंता में अब आप उसे चाबी को खोल देते हैं। तो चलिए, मुदारे की चाबी है जी। आपदा सिस्टर आपदा आपने अनम्यूट किया, प्लीज आप दोहरा दीजिए। यजुन्नु वो गुमान करता है, यजुन्नूना वो सब गुमान करते हैं, तजुन्नु आप गुमान करते हैं, अजुन्नु मैं गुमान करता हूँ, तजुन्नूना आप सब गुमान करते हैं, नजुन्नु हम सब गुमान करते हैं, तजुन्नु वो औरत गुमान करती है। जज़ाकल्लाह। अगर आपसे सवाल किया जाए हल यजुन्नु, तो क्या जवाब होगा? नाम यजुन्नु, नाम यजुन्नु, हल यजुन्नूना, नाम नाम यजुन्ना यजुन्नूना, नाम हल यज़ुन्नूना, तजुन्नु, नाम अजुन्नु नाम यजुन्नु, नाम हल अज़ुन्नु, तजुन्नूना, नाम नाम नजुन्नु, नज़ुन्नु, हम नजुन्नु। ओके। अमर इसका बनता है हमेशा मुदारे से। जन्ना ये माजी है, यजुन्नु मुदारे है। हम क्या कहते हैं? लामत मुदारे को गिरा देते हैं। आखिर में यहाँ पे सुकून देते हैं। सुकून ये लेता नहीं क्योंकि ये शद है, ये जबर ले लेता है। तो क्या हो गया? जुन्ना। अब हमें चाबी मिल गई अमर की। माजी की चाबी जन्ना, मुदारे की यजुन्नु, और अमर की जुन्ना। तो टेबल बन गया जुन्ना गुमान कर, जुन्नु तुम सब गुमान करो, ला तु जुन्ना तू गुमान मत कर, ला तु जुन्नु तुम सब गुमान मत करो। अगर सवाल हो जुन्ना, तो हम जवाब में क्या कहेंगे? मुदारे में अजुन्नु, और कहे जुन्नु, 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 अब मुदारे में क्या कहेंगे? नजुन्नु। नजुन्नु, जुन्नु, तो फाइल इसका होता है जानुन,
مجہول ہوتا ہے، وہ جو ہے مفعول ہوتا ہے مظنون، اور مصدر ہوتا ہے زن، گمان کرنا. تو یہ ماضی کا ٹیبل ہے، زنا، زنو، زننتا، زننتو، زننتم، زننا، زنت. مضارع ہے یظنو، یظنون، تظنو، اظنو، تظنون، نظنو، تظنو. امر ہے زننا، زنو، لا تظننا، لا تظنو، زانن، منظنون، زنن. تو آپ میں سے کون اسے ٹیبل کو کرائے گا؟ جی سسٹر ناہید آپ کرا دیجئے. زنا، سوری، زنا گمان کر، زنو گمان کرو، لا تظننا مت گمان کر، لا تظنو مت گمان کرو، زانن گمان کرنے والا، مظنون جس کا گمان کیا جائے، ظنن گمان کرنا. جی سسٹر رخشندہ آپ یہ 6 چابیاں کرا دیجئے. زن، یزن، اس نے گمان کیا، یزنو وہ گمان کرتا ہے، زنہ گمان کر، زانن گمان کرنے والا، مظنون جس کا گمان کیا جائے، زنن گمان کرنا. ان سب نے گمان کیا جس طرح تم سب نے گمان. ماضی کا سیغہ ہے. یظنون، آگے کیا ہوگا؟ ظنو کما ظننتم، ظنو کما ظننتم. ان بعد الظن اسم کہتے ہیں گناہ کو. ان بے شک بعض الظن گمان اسم گناہ ہیں، بے شک بعض گمان گناہ ہیں. حل تظنون باللہ خیرا، تو کیا ہوگا جواب؟ نم نظن باللہ خیرا. تو زنہ کی طرح جو ہے ایک ردہ کا فعل ہوتا ہے، اس سے ٹیبل بنے گا ردا، ردو، ردتا، ردتو، ردتتم، رددنا، ردت. مضارع ہوگا یردو، یردونا، تردو، اردو، تردونا، نردو، تردو. امر ہوگا ردا، ردو، لا تردا، لا تردو، رادن، مردودن، ردن. چونکہ یہ یکساں حروف والا ہے تو یکساں حروف والے اکثر امر دو طرح بنتے ہیں، ایک شد کے ساتھ، ایک شد کے بغیر. شد کے بعد اس کا بنے گا اردد، ارددو، لا تردد، لا تردد. تو یہ ٹیبل تھا ردا، ردو، ردتا، ردتو، ردتتم، رددنا، ردت. یردو، یردون، تردو، اردو، تردون، نردو، تردو. ردا، ردو، لا تردا، لا تردو، رادن، مردودن، ردن. اور جب کھل جائے گا تو گا اردد، ارددو، لا تردد، لا ترددو. را دال دال مادہ سے یہ جو ہے کیا ہے؟ باب جو ہے ناصرہ سے آتا ہے. ہم نے افعال پڑھے تھے، ان کے ساتھ ضمیریں جڑ کر آتی ہیں. مثلا ایک فعل ہے نصرہ، اس نے مدد کی. اس کے ساتھ ضمیر اگر ہم ہو کو جوڑیں تو کیا ہوگا؟ نصرہ ہو، اس نے اس کی مدد کی. نصرہم، اس نے ان سب کی مدد کی. نصرہ کا، اس نے آپ کی مدد کی. نصرانی، یا سے پہلے نون لگاتے ہیں، نون وقایا. نصرانی، اس نے میری مدد کی. نصرکم، اس نے آپ سب کی مدد کی. نصرنا، اس نے ہماری مدد کی. اب نصرہ کی جمع ہوتا ہے نصرو، نصرو کے ساتھ ان سب کو جوڑے. نصرو، ان سب نے وہ اس کی مدد کی. نصروہم، ان سب نے ان سب کی مدد کی، یعنی اپنی مدد آپ کی. نصرو کا، ان سب نے آپ کی مدد کی. نصرونی، ان سب نے میری مدد کی. نصروکم، ان سب نے آپ سب کی مدد کی. نصرونا، ان سب نے ہماری مدد کی. نصرتا، آپ نے مدد کی. ان کے ساتھ ضمائر جوڑے. نصرتا ہو، آپ نے اس کی مدد کی. نصرتا ہم، آپ نے ان سب کی مدد کی. نصرتا کا، آپ نے آپ کی مدد، یعنی آپ نے اپنی مدد آپ کی. نصرتنی، آپ نے میری مدد کی. نصرتکم، آپ نے آپ سب کی مدد کی. نصرتنا، آپ نے ہماری مدد کی. نصرتو سے جوڑے. نصرتو، میں نے اس کی مدد کی. میں نے ان سب کی مدد کی. میں نے آپ کی مدد کی. میں نے میری مدد کی. میں نے آپ سب کی مدد کی. میں نے ہماری مدد کی. جمع لے نصرتو مو، اس کے ساتھ واو کا اضافہ ہوتا ہے، جیسے یا سے پہلے نون کا ہوتا ہے، یہ نصرتم کے ساتھ واو جوڑتے ہیں. نصرتموہو، آپ سب نے اس کی مدد کی. آپ
سب نے ان سب کی مدد کی، آپ سب نے آپ کی مدد کی، آپ سب نے آپ سب کی مدد کری، یعنی اپنی آپ مدد، آپ سب نے میری مدد کی، آپ سب نے ہماری مدد کی۔ نصرنا سے بھی اسی طرح، ہم نے اس کی مدد کی، ہم نے ان سب کی مدد کی، ہم نے آپ کی مدد کی، ہم نے میری مدد کی، ہم نے آپ سب کی مدد کی، ہم نے ہماری مدد کی، یعنی ہم نے اپنی مدد آپ کی۔ تو یہ قرآن کا بہت ہی اہم اسلوب ہے۔ قرآن کی ہر آیت میں افعال کے ساتھ ضمائر جڑ کے آتے ہیں، تو آپ کو ضمائر کو علیحدہ کرنا پڑتا ہے، اور ترجمے میں یہ اس کی اہمیت ہوتی ہے۔ تو سوال ٹائم زیادہ ہو گیا، اس کے لیے معذرت خواہ، پہلے تو لیٹ کلاس شروع کرتے ہیں، پھر معذرت، اور پھر زیادہ ٹائم کی۔ چلیے تیزی سے سوالات 2-3 منٹ میں دیکھ لیتے ہیں۔ کسے یہ بن بارش کی طرح، رد کڑک کی طرح، السوائی کی گرج چمک، یا جعلونا وہ سب رکھتے ہیں، وہ سب رکھیں گے، مضارع 2 ترجمے۔ یہاں بارش سے مراد اسلام ہے۔ منافقین کی دوسری مثال اس شخص کی طرح ہے جو چلتا ہے بارش میں۔ منافق اسلام کی پیروی اس وقت کرتے ہیں جب وہ اپنی خواہش، اپنے منصوبے، اپنے کام، اپنی سوچ کے مطابق فائدہ دیکھتے ہیں۔ حاضرہ سے فعل امر ہوگا احذر، خاطفہ کا فعل مضارع ہوگا یختفو، اس کی جو ہے جمع ہوگی اصحابہ، اور جو ہے فردو ایدیہم، پس ان سب نے لوٹایا اپنے ہاتھ، ردت تو میں نے لوٹایا، حل ردت یہ دیکھیں ضمیر جڑ کے آگے، جو ابھی آپ کو میں ٹیبل کراتا، نام ردت نظنکم کاذبین، ہم گمان کرتے ہیں تم سب کو جھوٹا، نظن ہم نے گمان کیا، یا ہم گمان کریں گے، مضارع ہے 2 ترجمے، ہم گمان کریں گے کی عربی ہوگی نظن، حل یظن خیرا، نم یظن خیرا، حل انتم ظنون، نم نحن ظنون۔ زنہ سے اسما کی 3 چابی ہوں گے، زانن، مزنون، زنن، اور ردہ سے افعال کی 3 چابی، ردہ، یردو، ردہ۔ 7 ہوم ورک آپ کو پتہ ہے، تو آئیے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں پلیز۔